بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2369 ہے اور آج سورۃ العصر مکیہ کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، بالعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان بلا شبہ انسان، لفی خسر البتہ خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل نیک کیے، وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالحق حق کی، وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالصبر صبر کی۔ ترجمہ یوں ہے، عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین کی اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ ان 3 آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، قسم ہے زمانے کی کہ انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں۔ دوسری بات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں۔ تیسری بات، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں۔ چوتھی بات، ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں۔ بزرگان محترم، پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انسان کا اس دنیا کی رونق میں کھو جانا اور دنیا کو جمع کرنے کی فکر میں ایک دوسرے سے اس مال و متاع میں بڑھنے کی پرزور کوشش کرنا نقصان دہ ہے اور یہ عمل اسے جہنم تک لے جانے والا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کو بیان فرمایا جو انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں اور اسے جنت تک لے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر یہ بات بتلائی کہ انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں ہے۔ یقیناً یہ بات 100% درست ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی نہ گزارے اور اسی دنیا کی رونق میں کھو جائے اور آخرت کو بھول بیٹھے تو وہ کل قیامت کے دن نقصان اٹھانے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم اس لیے کھائی تاکہ انسان گزری ہوئی قوموں اور ان کے حالات کا جائزہ لے کر ان پچھلی قوموں نے ایسا کیا کیا تھا جس کے سبب انہیں اس دنیا ہی میں دردناک عذاب دیا گیا، اور اس کے برعکس جن قوموں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت نازل فرمائی ان کے اعمال کس طرح کے تھے۔ جب انسان اس زمانے کی تاریخ پر نظر ڈالے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں ہمیں کس طرح رہنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود ہی واضح فرما دیا کہ اگر تم لوگ آخرت کے نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں وہ کام کرنے چاہیے جو ہم تمہیں حکم دیتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلا کام یہ کہ ہم پر، ہمارے رسولوں پر، ہماری کتابوں پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ۔ جب تم ان باتوں کو سچے دل سے قبول کر لو تو پھر دوسرا کام تمہیں یہ کرنا ہے کہ ہم نے جو احکام تمہیں دیے ہیں وہ تم کرتے جاؤ، اور جن کاموں سے ہم نے تمہیں روکا ہے ان سے بچتے جاؤ۔ اب جب تم خود بالکل احکام الہی کے پابند اور نیک بن جاؤ تو اگلا قدم تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلاؤ، اس طرح کہ انہیں ایمان اور حق کی دعوت دو اور ایمان کو ان کے اعمال میں بٹھانے کی فکر کرو۔ ایمان کو ان کے دل میں بٹھانے کی فکر کرنے لگ جاؤ، اور جب انہیں اللہ کی طرف سے اپنی جان اور اپنے مال میں مصائب اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے تو تم انہیں صبر کی تلقین کرو اور کہو کہ تمہاری ان مشقتوں پر اللہ تعالیٰ تمہیں بڑے اجر سے نوازے گا، لہذا اللہ کے لیے ان پر صبر کرو۔ یہ وہ کام ہے جو تمہیں جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔